سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. آپ ایک اور چیز نوٹس کریں ذرا, غور سے سمجھیں, یہ بات میرے ذہن سے ہمیشہ نکل جاتی ہے. میں اپنے کچھ کاموں میں بزی ہوں, یہ جو بابا پوچھتے ہیں ساحل صاحب آپ پریکٹیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں, کچھ پریکٹیکل کاموں میں بزی ہوں میں, اس لیے میں لائیو سیشن نہیں کر سکا ہوں اتنے عرصے سے. غور سے سمجھیں. آپ نے نوٹس کیا ہے یہ 95% عورتیں جاہل ہوتی ہے تو طاغوت کیا ہوتا ہے؟ پوری قوم کو ایک میڈیا فرنزی میں لگا دیا. ابھی خلیل الرحمان قمر صاحب کے اوپر ایک اور ویڈیو کی سیریز چلا دی. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے ہم, اور قوم کیا باتیں کر رہی تھی؟ سوچیں ذرا. پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں فلسطین کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی. اب ایک بھی لفظ, کوئی ایک بھی چینل پہ, ایک بھی یوٹیوب پہ کسی ایک لبرل نے بھی پیسے کمانے کے لیے بھی فلسطین کی بات نہیں کر سکتا, کیونکہ وائرلٹی کسی اور چیز کے اوپر ڈال دی گئی ہے. آپ سمجھ نہیں رہے ان کی گیمیں کیا ہوتی ہیں؟ فلسطین کا ایشو ختم کرنے کے لیے میڈیا کو کسی اور ٹریک سے بھر دو. سوچیں نا صحیح, یہ تو کیا لگا ہے؟ بیک ٹو بیک 3 کنٹروورسیز میں میں شامل ہوں پوری نیشنل لیول کے اوپر. کیوں؟ اب میں جب بھی فلسطین کی بات کروں گا آگے سے آئے گا اچھا وہ طاغوت والا بندہ, یہ 95 عورتیں جاہل والا بندہ ہے. کس طریقے سے یہ سائیکولوجیکل وارفیئر کرتے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے؟ مجھ سے کم از کم 100, کم بتا رہا ہوں 1000 بندے پوچھ چکے ہوں گے پچھلے 3 ہفتے میں کیا آپ کو کیا فیلنگ ہو رہی ہے, آپ کے بارے میں کنٹروورسی ہو رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں بیٹا مجھے پتا کیا فیلنگ ہو رہی ہے کہ میں فلسطین کی بات کروں گا تو کتنے % لوگ اب سنیں گے ہی نہیں. مجھے بس یہ انزائٹی ہے, مجھے ڈیپر انزائٹی ہے اس وقت. میں کوئی بھی کام کروں میرے اندر خون میں انزائٹی چل رہی ہے کہ فلسطین کو کس طریقے سے انہوں نے میرے مشن کو کس طریقے سے ٹینٹ کیا. انہوں نے یہی کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کرتے تھے. جب کوئی حق اور قرآن کی بات کرتا ہے یہ آ جاتے ہیں طاغوتی اٹھ کے کہ بس اس کو ریٹیکل کرو, اس کے برانڈ کے اندر وہ ڈال دو, کوئی مذاق تضحیق ڈال دو. سوچو نا صحیح, میرے اوپر کتنی میرے خلاف ویڈیو بن رہی ہیں. کیوں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ اسلام کی بات کے علاوہ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ میں نے کوئی ڈانس ڈرامہ سکھایا یا میں نے ان کے کسی موقع پہ کہا کہ اچھا میں ایک نئی کتاب لکھ رہا ہوں, اس میں پاکستان کا کوئی بزنس اسٹڈی یہ بنا رہا ہوں جو ان کے بزنس کو نقصان ہوگا. یہ جوتے کی کمپنی بناتے ہیں, میں بھی جوتے کی فیکٹری کھول رہا ہوں. یہ تیل کی کمپنی بناتے ہیں, میں نے بھی تیل کی کنویں نکال لی ہوں. سوچے میں کرتا کیا ہوں؟ Who should be afraid of me? Who will ridicule me? سوچیں. طارق جمیل صاحب کو 50 غلطیاں کریں اور میں غلطیاں نکالنا شروع کر دوں تو مجھے ہی پتا ہے میں اس کے اصل میں نا بگر برانڈ اور ڈیمیج کرنے کے لیے. کوئی کیا بگر برانڈ ہے؟ وہ دین کے کام کے لیے لگا ہوا ہے. جب تک میں دین کا دشمن نہیں ہوں گا تب تک طارق جمیل کی غلطی کے اوپر ویڈیو نہیں بناؤں گا. یہ کامن فلٹر ٹیسٹ ہے. سو جتنے بھی لوگ میری غلطیوں کو ویڈیو بنا رہے ہوتے نا وہ اصل میں اس بڑے مشن کے خلاف دشمنی نکال رہے ہوتے. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے, کوئی 80 سال کا فراست زدہ جرگے کا منشی ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے. 8 سال کے بچے کو ہی پتہ ہے بات کا کہ آپ وہ کون سی بڑی فیکٹری ہے جس کو بند کرنا چاہ رہے. تو میں تو بڑی دین کی فیکٹری کھول کے بیٹھا ہوں, ادھر سے دین کے پروڈکٹس نکلیں گے. آئیے میں اس کا ایک بچہ انشاءاللہ منور کرے گا پاکستانی یوتھ کو اگلے 50-100 سالوں میں. یہ کون سی فیکٹری بند کر رہے تھے؟ یہ وہ فلسطین کی فیکٹری بند کر رہے تھے کہ آپ ساحل میں جب بھی کوئی ویڈیو ریلیز کرے تو فلسطین کا لفظ بولے تو یہ آگے سے بولے اچھا یہ 95% عورتیں تو جاہل ہوتی, تضحیق کرے, تانے دیں. یہ انہوں نے یہ کیا ہے. آپ لوگوں نے نا بہت لائٹ لے لیا اس پورے سسٹم کو. آپ لوگوں نے بہت کیجول لیول کے اوپر ان کی ترکیبیں سمجھنے کے اوپر کوئی خاص غور نہیں کیا. آپ That's how psychological warfare is done. I have emergency footing کے اوپر میں نے awakening tour کو اپنی ٹیم کو ایکٹیویٹ کرو, دوبارہ سے آسٹریلیا جاؤ, دوبارہ سے انگلینڈ جاؤ, دوبارہ سے سب کو ایکٹیویٹ کرو, کینیڈا امریکہ سب کو, کیونکہ لوکل پاکستانی فلسطین سے الرجک ہے کہ کس طریقے سے یہ والے کام نہ شروع ہو جائیں. یہ والے کون سے نئے فیشن نکل گئے کہ اسلام پہ فلسطین کے اوپر. پاکستان میں 75 سال سے فلسطین پہ بات کی ہوئی ہے, پاکستانی یوتھ اس وقت کر رہا ہے. اور یہ ہم نے نہیں کی, یہ تو
امریکہ سے یورپ سے پروٹیسٹ شروع ہوئے تب کہیں جا کے پاکستانیوں کو ہوش آ رہی ہے. اس لیے پاکستان کو اپنے کنویں کے اندر ہی رکھو بس, یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, یہ کر رہے ہیں اس وقت. 4 مہینے رمضان کے پہلے روزے سے لے کے 4 مہینے تک لگاتار سیب غزہ والے الگ سے, یوٹیوبرز الگ سے, الحمدللہ سب فلسطین شروع ہو گئے تھے. کس کو مسئلہ ہو سکتا ہے فلسطین کی موومنٹ سے؟ بس آپ اس بارے میں بولتے, who is the person who's going to get hurt the most? Who is the institute which is going to get hurt the most? What kind of people would not like it? بس جو دین قرآن سے الرجک لوگ ہیں, بس that's it. چھوٹی سی ایک بات کے اوپر پروپیگنڈا ہو جائے نا, اور وہ پروپیگنڈا آپ کے برانڈ کو ڈیمیج کرتا ہو, تو پوری مارکیٹ ہل جاتی ہوتی ہے, سٹاک مارکیٹ ڈراپ ہو جاتی ہے, انڈسٹریز وارفیئر پہ اتر آتی ہے. سو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ چھوڑ دیں گے؟ ان کے تو 1000 سال کے پلان ہے لٹرلی. پاکستان تو 50 اور 100 سال کے پلان والے آئی کیو رکھتا ہے نا, ان کے 1000 سال کے پلان ہے. سو ایزی نہ لیں ان کو, آپ کو قیامت والے دن پتہ چلے گا کیوں کتنا بڑا سکوپ ہوتا تھا ایک مسلمان کا اگر اسلام کی موومنٹ کرتا تھا. تو ان کو یہ سکوپ پتا ہے, they have developed that sense. یہ سینس میں مسلمان پاکستانی میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو انہوں نے کیا کہا, اس کا برانڈ ڈیمیج کرو بس, جب یہ بات کرے تو وہ ڈھول پیٹنے والے آجے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو لہب نے چھوڑے ہوئے تھے. دیکھیں یوٹیوب کے اوپر اتنے بڑے جبڑے کھول کے کہکے لگا رہے, وہ جو میمکری والی ویڈیوز بن رہی ہے, اور مجھے پتا کیا تسکین ہو رہی ہے کہ شکر ہے الحمدللہ جو پہلے سے ہی پتا تھا شیطان ہے, ابلیس کے بچے ہیں, سے پہلے ہی سب کو پتا تھا. جس کو قرآن نے شیاطین لکھا ہے وہ سب سے پہلے آئے. ایک کو بھی اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ یہ بات کرے کہ ہم دین کی بات تو کر رہے ہیں, کیوں؟ اندر سے الرجی دین سے. سو ابھی دیکھیے گا, ابھی تو شروع ہوئی ہے کہانی, ابھی تو کیا کیا لسٹ میں آتی ہے نا. وارفیئر کی اسٹریٹجی بڑی آسان سی ہے. ابھی میرے بھی اسکینڈل سنیے گا, فکر نہ کریں, پتہ نہیں کہاں سے کون سی عورت پیدا ہونی ہے. ابھی اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے, کوئی نہیں بچا اس سے. ان کے 3 سٹیپس ہیں, اور ان کے کیا گروپ سائیکالوجی کے سٹیپس ہیں نا, کام یہ کرتے ہیں. تو شکر الحمدللہ میرا موبائل پاک ہے, شکر الحمدللہ میری لائف پاک ہے. یہ کوئی اور ڈھونڈیں گے کہیں سے, پیسوں کے معاملات کے اوپر آ چکے ہوئے. ابھی دیکھ رہا ہوں میں, اگلے کچھ مہینوں میں آپ کو نظر آئیں گے. عورتیں نہیں ملیں گی تو پیسوں کی طرف آ جائیں گے. آپ کیا میں پہلا بندہ تو نہیں ہوں, آپ پچھلے 15 سال کی ہسٹری نکالیں, جو بندہ بھی دین کی طرف آئے گا 100 سال کی نکال لے, آپ 14 سال کی نکال لیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ یہ معاملہ سیرہ میں پڑھیں آپ. ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا لوکلز نے, اور یہاں تک کہ جھوٹ اور تہمت کی وہ پلندر انہوں نے اکٹھا کیا. آپ پڑھیں ذرا, سعد بن ابی وقاص نے پھر اس کے ریپلائی میں سٹیٹمنٹ کیا دی اور کیا ریاکشن تھا ان کا. سو بہرحال ابھی دیکھیے گا اگلے کچھ سٹیپس میں. میں تو کچھ اور کاموں میں بزی تھا, میں اسی طرح ٹی وی یا انٹرنیٹ کے اوپر چل رہا تھا. تو یہ ایف آئی آر ہے جو میرے اوپر ہو رہی ہے, یا جو کیس ہو رہے ہیں ہر صوبے سے صرف کے پہ کیا رہ گیا ہے, وہ بھی کر دیں گے کسی اور بہانے سے. سو ہر صوبے میں قراردادیں چل رہی ہیں اور کیس ہو رہے ہیں. ابھی دیکھنا اگلے سٹیپ پہ کیا ہوتا ہے. فکر نہیں کریں, مجھے کسی بھی قسم کا کوئی الحمدللہ کوئی ملال نہیں ہے. سو یہ نظام کو سمجھیں, نظام کے کرتا دھرتاؤں کو پہچانیں, ان کی ٹیکنیکس کو سمجھیں. زیادہ بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, ہلکا سا پیچھے ہو دیکھیں ہسٹری میں شروع سے ایسے ہوتا ہے. میرے دفتر کی بچیوں کو کالنگ کر کے ان لوگوں نے کہا ہم نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے, میرے امپلائیز کو, آپ ساحل صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہم نے انٹرویو کرنا ہے آپ کا. یہ ان کے ہتھ کنڈے دیکھیں ذرا, جن کا نمبر ان کے نام میں بھی نہیں ہوتا, جن کا نمبر چوتھے بندے کو نہیں پتا, یہ وہاں سے بھی نمبر نکال لیتے ہوتے. یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں کہ ہم نے آپ کو انٹرویو کرنا ہے جی, دفتر کے سٹاف کا.
کیا آپ ساحل صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں نا, جھوٹ بول کے آنا ہے بس کس طریقے سے, تاکہ وہ ویڈیو کو تھم ایسا لگائیں کہ ان کے پروپیگنڈا میں ہو. میں نے اتنی خوش گمانی میں یہ بات سمجھی بھی تھی کہ وائرلٹی کے لیے ایسے کر رہے ہیں. عام سا کوئی بندہ ہے جس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, وہ پیسے بنانا اس کا ایجنڈا ہے, وہ سٹیکر لگاتا ہے, تھم نیل لگاتا ہے تاکہ نہیں. میں کافی ایسے ایوانوں سے وہ والے میزائل نکلتے ہوئے ٹورپیڈوز دیکھے میں نے, تو مجھے پتہ چلا وائرلٹی تو ہے انسٹرومنٹ, مقصد ان کا اس بندے کو ڈیمیج کرنا, کیونکہ یہ اس وقت کا وہ دین کی وائس کرنے والا بندہ ہے. باقی مذہب کی وائس کرنے والے بندوں کو الاؤ کرو, ان کے اوپر نہ کوئی بات کرو. وہ تو تیل اویو میں بھی الاؤ ہے, تیل اویو میں بھی تبلیغی جماعت کے مشن جاتے ہیں. مذہب پہ نہیں ان کو اعتراض کسی کو, پانچ نمازیں پڑھنی ہے, روزے رکھنے بس, اور حج کرنے, خود جانے مکہ, ہاں اپنے خرچے پہ, ٹھیک ہے, اور بس بیواؤں کو سلائی مشینیں لے کے دے دی, ہاں تو کرو, ہم آپ کو ڈالر بھی دیں گے, پاؤنڈ بھی دیں گے, کرونا بھی دیں گے,